أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں نور محبت اہل البیت الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص نور مودت امیر المؤمنین علیہ السلام، و نور محبت مولانا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بر دے، اور خداوند متعال ہمارے دلوں میں نور براءت اور نور دشمنی بالنسبت دشمنان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہمارے دلوں میں بر دے، اور خداوند متعال ہم آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی گستاخی صحابہ کے متعلق کہ عمری حضرات اور عمری پریچرز، مبلغین اور عمری علماء بہت دفعہ شیعوں کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شیعوں نے صحابہ سے گستاخی کی ہے اور صحابہ کو گالی دی ہوئی ہے اور انہوں نے صحابہ کو لعنت کیا ہے۔ بہرحال یہ بات کھلی طور پر تو صحیح نہیں ہے کہ شیعہ سب صحابہ کو برا کہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ صحابہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کو وہ قابل مذمت سمجھتے ہیں اور ان کو بلا کہتے بھی ہیں۔ لیکن کیا اس بات کی کوئی شرعی وجہ ہے؟ شیعوں کا کام کیا کفر ہے، اور یا یہ کہ شیعوں کا کام صحیح ہے؟ اس بات پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو پچھلے حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ عمری کتابوں کے مطابق تو پہلے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، اور ان کے متعلق ہم نے پچھلے حلقے میں بات کی تھی، اور یہ بتایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ یہ احادیث جو خلاف قرآن ہے اور خلاف ایمان ہے بلکہ کفر محض ہیں، جن میں یہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ بہتان لگایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناجائز طور پر جو افراد نہ لعن کے مستحق ہوتے تھے، نہ گالی کے مستحق ہوتے تھے، اور نہ مار پٹھائی کے لائق ہوتے تھے، اور نہ بد دعا کے لائق ہوتے تھے، ان کو بد دعا بھی دیتے تھے، مارتے بھی تھے، اور ان کو لعنتیں بھی کرتے تھے، اور ان کو گالیاں بھی دیتے تھے۔ تو یہ روایات قرآن کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، بلکہ کفر محض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیوں یہ روایتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لائی ہوئی ہے، تو کیونکہ ان کا مذہب ہے سیاست کے ہاتھ کا بنا ہوا، اور جن سیاسی حضرات نے ان کے مذہب کی تأسیس کی ہے اور ان کے مذہب کی پرورش کی ہے، وہ خود ملعون بلسان رسالت تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرچہ میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب مجھ سے اشارہ ہوا اس موضوع کے متعلق تو اب مجھے اس بات کو کچھ آگے بڑھانی ہوگی۔ گرچہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں دوسرا جو میرا حلقہ ہوگا گستاخی صحابہ کے موضوع پر، تو میں اس میں عمر نے جو گالیاں دی ہیں صحابہ کو اور گستاخیاں کی ہیں اس نے صحابہ سے، تو وہ میں آپ کو بیان کروں، اور اس کے بعد عائشہ کی باتیں سناؤں، اس کے بعد دوسرے جو صحابہ ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں ایک دوسروں کو، تو ان کو سناؤں۔ لیکن جب یہ مسئلہ چھیڑا گیا ہے تو کم از کم اس کے متعلق کچھ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، اور آگے اربعین بھی ہے تو ان ایام سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے ہستیاں ہیں ان کے نزدیک جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کو برا کہا ہے، بلکہ ان کی تکفیر کی ہے، اور یہ حضرات ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، بلکہ ان کا امیر المؤمنین نستجیر باللہ، ان کے نزدیک وہ ہستیاں یہ ہیں۔ تو اس لیے تو لازمی بات ہے کہ ان کو اگر یہ مانتے ہیں تو دبا کسی اور پر لگائیں، اور وہ دامن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ناجائز طور پر بے گناہ افراد کو انہوں نے برا بلا کہا ہے اور بد دعا دی ہے۔ یہ کتاب صحیح ہے مسلم بلکہ سقیم مسلم ہے، جو مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، چاپ ہے دارالفکر کی۔ اور میں نے کل آپ کو یہ باب پڑھ کے سنایا تھا، کتاب البر والصلة والآداب، باب نمبر 25، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسبہ او دعا علیہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، بد دعا دی ہے اور ان کو گالیاں دی ہیں، وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اور وہ اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو یہ گالیاں ان کے لیے زکوٰۃ و اجر و رحمت کے باعث ہوں گے۔ اسی باب میں باب کے آخر میں بعد ازین کے جناب مسلم نے بہت ساری احادیث روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو گالی دی ہیں اور جن کو بد دعا دی ہیں تو ان کے لیے رحمت کے باعث ہے۔ ان کے بعد اس حدیث کو لاتے ہیں، حدیث نمبر 4523، اسی باب کے اختتام پر اسی ایک حدیث کو 2 اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں کم سن تھا، بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور میرے لیے معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو پکارو، میرے لیے بلاؤ، لے کے آؤ اس کو۔ فجئت فقلت هو یأکل، میں گیا اور میں نے دیکھا کہ معاویہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ واپس آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا وہ تو کھانا کھا رہا ہے، تو فرمایا ثم قال لی، کچھ لحظات کے بعد انہوں نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا لو۔ فجئت فقلت هو یأکل، میں گیا واپس آیا پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو کھانا ہی کھا رہا ہے۔ فقال لا اشبع اللہ بطنہ، قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرین فرمایا، بد دعا دی معاویہ کو، لا اشبع اللہ بطنہ، خداوند متعال اس کے پیٹ کو، اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے، اور یہ بد دعا دی۔ پھر وہ اسی روایت کو ایک دوسرے سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو جس کو بد دعا دی ہے وہ کون ہے؟ معاویہ، اور اس نے خود مسلم میں ہی ذکر کیا ہے۔ تو مسلم کا شاید یہی ارادہ ہے کہ یہ پیش کریں، یہ ایک خاکہ مخاطب کے ہاتھ میں، قاری کے ہاتھ میں، کے ذہن میں، پڑھنے والے کے ذہن میں ڈال دے یہ اندازہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو بے گناہ طور پہ بد دعا دی ہے، اور لذا معاویہ کا قصور نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور ہے، اس لیے یہ بد دعا معاویہ کے لیے اجر و زکوٰۃ و رحمت ہے۔ نستجیر باللہ تعالی۔ اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کیونکہ 40 بھی آنے والا ہے، اس لحاظ سے مناسبت رکھتا ہے، تو ہم کچھ ادلہ تو بہت ساری زیادہ ہیں ہمارے پاس کہ سب مخالف کتابوں سے، یعنی فرقی عمریہ کے کتابوں سے، شیعہ کتابوں سے نہیں، شیعہ کتابوں سے تو یہ مسائل کو ثابت کرنا تو بہت آسان ہے، مخالف کتابوں سے انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ ادلہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ معاویہ بلکہ بنی امیہ کاملاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس پر یہ شجرہ ملعونہ ہیں، یہ ایک ملعون خاندان ہے، اور یہ سب کافر ہیں اور یہ سب جہنمی ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، اور تمام الفاظ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سب قابل اثبات ہیں مخالفوں کی کتاب سے، نہ صرف ہماری کتابوں سے، کہ یہ سب کافر ہیں، اور انہوں نے اسلام بھی جو لایا ہے یہ جھوٹے اسلام لائے ہیں، اور ہم اس چینل میں معاویہ کے ساتھ زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ معاویہ ہے ہی کیا چیز۔ ہم تو ان معاویہ سے جو بڑے ہیں ان سے ہماری نظر ان پر ہے، ہمارا ہدف وہ ہیں، ان کے جو بڑے بت ہیں ان کو گرانا۔ معاویہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اب جب بات چھیڑی گئی ہے تو اس کو کچھ عرض کرتے بھی چلیں، اور کیونکہ ماہ محرم و سفر بنی امیہ کے کفر کا مہینہ ہے، اس لیے اس لحاظ سے اس مسئلے پر زیادہ گفتگو کیا جائے انشاءاللہ کچھ حد تک، وَإِلَّا تفصیل اس بات کا کہ بنی امیہ کیسے کافر ہیں، اس کا اثبات قرآن سے اور مخالف کتابوں سے، اس کا انشاءاللہ اگلے سال اگر زندگی رہی تو محرم میں۔ میرے معزز ناظرین، ایک بات آپ کو مقدمے کے طور پہ سناؤں، یہ کتاب تحفۃ الاحوذی ہے،
شرح جامع ترمذی، اور یہ کتاب ہندوستان کے ایک بڑے محدث ہیں مبارک پوری صاحب کے نام سے، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب شرح سنن ترمذی کی۔ تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی تألیف الفقیہ المحدث محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک فوری۔ یہ کتاب چھپی ہے دار الافکار بیت الافکار الدولیہ میں، اور سن اشاعت ہے اس کی سال اشاعت نہیں لکھا۔ بہرحال یہ مملکت عربی سعودیہ میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں میرا معزز ناظرین صفحہ نمبر 2627 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 2627 2627 اس صفحے کے انتہا پر ترمذی نے ایک باب اپنی کتاب میں منعقد کیا ہے، کتاب فضائل معاویہ۔ تو اس باب کے خلاص اختتام پر یہ فرماتے ہیں مبارک فوری صاحب صفحے کے نیچے، اعلم انه قد ورد في فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، جان لو، سمجھ جاؤ کہ معاویہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، لیکن لیس فیہا ما یصح من طریق الاسناد، لیکن اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، سند کے لحاظ سے ایک حدیث بھی انہوں نے ابواب منعقد کی ہیں معاویہ کے فضائل کے میں۔ بخاری نے اس میں ہے کتاب الفضائل میں، اس کا ایک باب ہے، ہم نے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ترمذی کے پاس ہے اور بہت سارے محدثین، ابواب ہیں فضائل کن کے؟ معاویہ کے، ان کے اماموں کے۔ لیکن یہ کہتے ہیں روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں صحیح ایک روایت بھی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ جَزَمَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالنِّسَائِي وَغَيْرُهُمَا، اور اسی مطلب پہ تصریح کی ہے یقین کے ساتھ اسحاق ابن راہوی جو شیخ بخاری ہیں، شیخ مسلم ہیں، شیخ احمد ابن حنبل ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی ہم تعریف آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ اسحاق ابن راہوی خراسان کے جو سب سے بڑے فقیہ تھے، اور بخاری سے نقل کی گئی ہے جب اسحاق ابن راہوی خراسان سے نکل پڑے تو خراسان میں نہ فقہ بچا اور نہ حدیث بچی۔ وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب، محدث ابن ابی عاصم نے ایک کتاب معاویہ کے مناقب میں لکھی ہے۔ وکذلک ابو عمر غلام ثعلب و ابو بکر النقاش، ابو عمر نے جو غلام ثعلب ہیں اور ابو بکر نقاش ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کے شان میں، معاویہ کے تعریف میں کچھ احادیث انہوں نے کتاب کی صورت میں لکھی ہے۔ وأورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں لایا ہے، ابن الجوزی نے ان سب احادیث کو موضوعات میں، یعنی موضوع مکذوب حدیث، مفترات حدیث، جو افترا کیا گیا ہے، جو من گڑت ہے، اپنے سے بنایا، جھوٹی حدیث، یعنی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹی بات مجھ پر وہ اپنے آپ سے بنائے، جھوٹ مجھ سے نسبت کر دے، تو وہ اپنا جائے گاہ آتش جہنم میں تیار کر دے۔ حدیث ہے متفق علیہ، فریقین نے روایت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم ساق عن اسحاق ابن راہوی، پھر ابن الجوزی نے اسحاق ابن راہوی سے نقل کی ہے، لم يصح فی فضائل معاویہ، لم يصح فی فضائل معاویہ شیء، کہ اسحاق ابن راہوی نے کہا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، کوئی بھی حدیث معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وأخرج ابن الجوزی أيضا من طريق عبد الله بن أحمد سألت أبي، بلی ابن الجوزی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل کے بیٹے سے، کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے، احمد ابن حنبل جو امام ہیں حنبلیوں کے، ان سے پوچھا، ما تقول فی علی سلام اللہ علیہ و معاویہ، کہ آپ والد بتائیے کہ
امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ وروح لہ الفدا اور معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا نظر ہے؟ فاطرق، وہ کہتا ہے، عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ احمد ابن حنبل نے کچھ عرصے کے لیے اپنا سر نیچے کیا، فکر کیا، اس نے سوچا. ثم قال اعلم ان علیا علیہ السلام کان کثیر الاعداء، پھر اس نے کہا کہ جان لو، سمجھ جاؤ کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بہت دشمن بہت زیادہ تھے. میرے مولا، میرے آقا امیر المؤمنین مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے دشمن بہت بہت زیادہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، ان کے جو دشمن بہت زیادہ تھے انہوں نے جستجو کی، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے ڈھونڈا. کس چیز کو ڈھونڈا؟ عیباً، کہ ایک عیب کہیں مل جائے میرے مولا ان کا. ان کے دشمن بہت تھے کہ ان کی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے اعمال میں، ان کے سوابق میں ان کو ایک عیب مل جائے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی نسب شریف میں، ان کی عبادت میں، ان کی جہاد میں، ان کی علم میں، ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں، ان کی مردانگی میں، ان کی شجاعت میں، ان کے فتوحات میں کوئی ان کو ایک عیب مل جائے. دشمن بہت تھے، دشمن کے ہاتھ میں حکومت بھی تھا، دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، درباری علماء کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی عیب مل جائے. فلم یجدو، لیکن ان کو بہت تلاش کرنے کے باوجود ان کو سید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الذي هو منه بمنزلة هارون من موسیٰ سلام اللہ علی امیر المؤمنین وسلام اللہ علی رسول اللہ وآلہما وسلام اللہ علی موسیٰ وہارون، جن کا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں ملی، کوئی عیب نہیں ملی. عیب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی انہوں نے، دشمنوں نے، لیکن میرے آقا میرے مولا سلام اللہ علیہ کے نسب شریف میں، ان کے خاندان میں، ان کی اپنی حیات میں، ان کی اپنی کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی عادات میں، ان کی آداب و اطوار میں، ان کی عبادت میں، جہاد میں، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے. ان صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے سال ان کو کوئی عیب نہیں ملا. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه قيادا منهم لعلی علیہ السلام. جب ان کو کوئی عیب نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. بس جو بھی شخص الى رجل قد حاربه، جو بھی شخص نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی اور ان سے قتال کیا اور لڑائی کی، فاطرہ، تو پس اس کی بہت انہوں نے ثنا کی، انہوں نے اس کی بہت تعریف کی، انہوں نے اس کی بہت مدح کی. ہاں، کیا میرے معزز ناظرین، یہ مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوی، احمد ابن حنبل دونوں کہتے ہیں، نسائی بھی ہے، احمد ابن شعیب نسائی صاحب سنن نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، ان سب نے کہا ہے کہ معاویہ کے شان میں، اس کی فضیلت میں ایک بھی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. احمد حنبل نے بھی احمد ابن حنبل نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، انہوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب تلاش کریں تاکہ اس عیب کو دنیا میں خوب اس کی تبلیغ کریں، لیکن عیب کوئی نہیں ملا. تو جب عیب نہیں ملا تو انہوں نے قصد کیا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں کی. بس جو بھی دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام تھا اس کی انہوں نے خوب تعریف کی. کیوں؟ قیادن منہم لعلی، قیادن منہم لعلی علیہ الصلاۃ والسلام، تاکہ وہ
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قید، کاف کے ساتھ قید بولتے ہیں کس کو؟ اپنا نیرنگ، اپنی چال، اپنی دشمنی، مکر، حیلہ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے میں جو ان کا مکر ہے، ان کا حیلہ ہے، وہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میں کوئی عیب ان کو نہیں ملا، ان کی دشمنوں کو خوب تعریف کرو. فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. اس طرح احمد ابن حنبل نے اشارہ کیا، بلکہ تصریح کی، اشارہ کیا تصریح، کہ معاویہ کی شان میں جو فضائل روایت کی گئی ہیں یہ سب مختلق ہیں. مختلق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی من گڑت، اپنے سے بناؤ، جھوٹی. اس طرح احمد ابن حنبل نے اشارہ کیا ان روایات کی طرف جو معاویہ کے فضائل میں نقل کی گئی ہیں، لا اصل لہ، جس کا کوئی اصل نہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ کس کا فرمان ہے حضور؟ یہ احمد ابن حنبل کا، اسحاق ابن راہوی کا، احمد ابن شعیب نسائی کا. احمد ابن حنبل کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ان کا کیا پایا ہے، کیا مقام ہے علم حدیث میں، علم فقہ میں. دنیا میں ابھی ان کے ملینز کے حساب سے، بلکہ کروڑوں کے حساب سے مقلد موجود ہیں. اسحاق ابن راہوی کو عام لوگ نہیں جانتے، محدثین جانتے ہیں. میں ان کا ایک تعارف کر دوں کہ اسحاق ابن راہوی کون ہے بھائی. اسحاق ابن راہوی کا سیرہ کتاب سیر اعلام النبلاء تالیف محمد ابن احمد ابن عثمان الذہبی میں مجلد 11 طبع مؤسسۃ الرسالہ، یہ کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سن 1417 میں. اس کتاب میں دیکھیے صفحہ نمبر 358 میں، اس میں زندگی نامہ ہے اور ذکر ہے اسحاق ابن راہوی کا. اسحاق ابن راہوی خامیم، یعنی یہ رجال بخاری، رجال مسلم، رجال ابی داود اور رجال سنن نسائی میں سے ہیں. صحاح ستہ میں چھ میں سے چار نے انہوں نے ان سے روایت کی ہے. هو الامام الکبیر، یہ ان کے بڑے امام ہیں. شیخ المشرق، مشرق کے بڑے عالم. سید الحفاظ، حفاظ احادیث کے آقا. ابو یعقوب ان کا کنیہ ہے، ابو یعقوب. پھر یہ سناتے ہیں کہ اساتید کون تھے، تلامذہ ان کے کون تھے. پھر ان کی تعریف میں صفحہ 372 میں دیکھ لیں آپ کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی جو حلیۃ الاولیاء کے مصنف، کان اسحاق قرین احمد، اسحاق جو تھے وہ احمد کے ہم پلہ تھے، احمد حنبل کے قرین تھے، ہم پلہ تھے. وکان للآثار مثیرا، اور وہ سنت کے اور احادیث کے محیی اور احیاء کنندہ تھے. ولأہل الزیغ مبیرا، وأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. زیغ بولتے ہیں ٹیڑھے پن کو. وعلی کل حال وأما الزیغ ولأہل الزیغ مبیرا، اور وہ اہل باطل، اہل زیغ کے برباد کرنے والے تھے. احمد ابن حنبل نے کہا، احمد ابن حنبل سمعت ابا عبداللہ وسئل عن اسحاق ابن راہوی، بلے احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ اسحاق ابن راہوی کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا مثل اسحاق یسأل عنہ اسحاق عندنا امام. احمد ابن حنبل نے کہا کہ ہم سے اسحاق کے متعلق پوچھتے ہو، اسحاق ہمارے نزدیک تو ایک امام ہیں. وان احمد ایضا قال لا اعرف لاسحاق فی الدنیا نظیرا. احمد ابن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسحاق ابن راہوی جیسا کسی عالم کو دنیا میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہے، دنیا میں وہ ان کا کوئی نظیر نہیں ہے. قال النسائی ابن راہوی احد الائمہ ثقۃ مأمون. احمد ابن شعیب نسائی کہتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوی کیا ہیں؟ وہ ثقہ ہیں اور مأمون ہیں. تو میرے معزز ناظرین، یہ آپ کو پتہ چلا کہ اسحاق ابن راہوی جن کے متعلق احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ دنیا میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہے، وہ احمد ابن حنبل کے نزدیک وہ ایک امام ہے. احمد ابن شعیب نسائی نے کہا
کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ نے ان سب کی تصریحات سنی کہ احمد بن حنبل، احمد بن شعیب نسائی اور اسحاق بن راہوی، ان تین جو بڑے بزرگ ہیں علم حدیث اور فن حدیث میں، اور ان میں احمد حنبل اور اسحاق ابن راہوی جو ہیں یہ اقدم ہیں اور اسبق ہیں بخاری اور مسلم پر، ان سب کا اتفاق ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ہم ثابت کرنا نہیں چاہتے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت ہی معمولی بات ہے۔ ہم تو معاویہ کا مخالف کتابوں سے ان کا کفر ثابت کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ کیسے صحیح احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کی ہے اور ان کو گالی بھی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم ثابت کریں گے۔ لیکن اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ یہ کتاب ہے سنن ترمذی کا، سنن الترمذی طبع دار الفکر کی چھپی ہوئی کتاب، جو سال 1429 میں دار الفکر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں دیکھیں کتاب المناقب، مناقب و فضائل کی کتاب، وہ مناقب و فضائل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ اس میں ایک باب ہے، باب مناقب معاویہ، باب فضائل معاویہ، جبکہ اسی ترمذی کے استاد اور ان کے شیخ مشائخ اسحاق ابن راہوی اور ان کے قرین احمد بن شعیب نسائی، ان سب نے تصریح کی ہے، شہادت دی ہے کہ معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ احمد بن شعیب کے نسائی اسی راہ میں انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے، وہ قتل ہو گئی، اسی لیے احمد بن شعیب نسائی اسی لیے قتل ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی شان میں تو کوئی صحیح روایت ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ترمذی نے ایک باب کھولا ہے، باب مناقب، کیا؟ مناقب معاویہ۔ یہ بخاری ہے ان کا سب سے بڑا بت، ہاں، صحیح بخاری، بخاری محمد بن اسماعیل البخاری طبع دار حیات تراث العربی، جو سنہ 1422 دار حیات تراث میں چھاپ ہوئی ہے کتاب۔ یہ کتاب کون سی؟ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ کتاب یہ اس کتاب کا آغاز یہاں سے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب فضائل صحابہ۔ اسی کتاب میں ہاں باب نمبر 30، باب ذکر معاویہ کا ذکر۔ تو میرے معزز ناظرین، اسحاق ابن احمد ابن حنبل جو بخاری کا استاد ہے، اس کا سکا استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، اس نے خود واضح الفاظ میں اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے دشمن بہت تھے، انہوں نے ان میں کسی عیب کی جستجو کی تاکہ ان کو کوئی عیب مل جائے، کوئی عیب نہیں ملا۔ تو جب عیب نہیں ملا، ان کے دشمنوں کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کو، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑائی کی تھی، ان کے متعلق انہوں نے مدح و ثنا کی اور ان کو بڑا کیا۔ کیوں؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اپنی دشمنی میں یہ خوب مکر کر سکیں، یہ اس کے صریح الفاظ تھے۔ اور فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا اخْتَلَقُوهُ مِنَ الْفَضَائِلِ فِي شَأْنِ مُعَاوِيَةَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، اور اس طرح احمد حنبل نے اشارہ کیا ان جھوٹی فضائل پر جو معاویہ کی شان میں گڑی گئی ہیں۔ تو جب یہ ہے میرے معزز ناظرین، جب حقیقت یہ ہے کہ جو فضائل معاویہ کے شان میں روایت کی گئی ہیں وہ دراصل معاویہ کے لیے نہیں، وہ دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ پس ثابت یہ ہوا میرے معزز ناظرین کہ یہ بخاری، یہ ترمذی، یہ مسلم، ان کے جو بڑے بڑے محدث ہیں یہ سب ناصبی ہیں۔ جب یہ اپنی کتابوں میں، ان کو خود پتہ ہے، ان کے اپنے استادوں نے کہا ہے کہ بھائی معاویہ کی شان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم ابھی ثابت کریں گے کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث ان کے اپنی کتابوں میں لعنت کی ہے، اس کو گالی بھی دی ہے، اس کے باپ کو بھی لعنت کی ہے، ہاں،
وہ ان کی کتابوں میں ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ اسی جلسے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پتہ یہ چلا جب خود ان کے استاد کہہ رہے ہیں کہ احادیث سب گڑی ہوئے ہیں اور یہ ایک پورے باب بنا رہے ہیں, پورے چیپٹر بنا رہے ہیں معاویہ کے فضائل. پتہ یہ تو چلا کہ یہ دشمن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ناصبیت کا اور معنی کیا ہے, اور جو دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتا ہے اس کا کیا ہے حکم ہے میرے بھائی, ہاں وہ بھی بتاتے چلیں تاکہ اس مولائی تقریر میں کوئی نقص نہ رہے. صحیح مسلم للحافظ مسلم الحجاج القشیری النیسابوری طبع دار الفکر, چھپی ہے یہ کتاب سال 1432 دار الفکر بیروت میں. کتاب الایمان حدیث نمبر 144, ہاں, عن زر قال قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام. زر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انه لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو اس نے شق کیا, وبرأ النسمہ, اور جس نے لوگوں کی خلقت کی, انه بتحقیق بلا شک و بلا ریب کہ یہ کلام ہے, یہ فرمان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق ام القریٰ سے مکہ مکرمہ سے تھے, انہوں نے مجھ سے فرمایا ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق, کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق. پس ثابت ہوا کہ جو محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے وہ کیا ہے, مؤمن ہے, ایمان کی علامت. جو دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے وہ منافق. ثابت یہ بھی ہوا کہ بخاری ترمذی یہ سب لوگ کیا ہیں, ناصبی ہیں, دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. ان کے نفاق میں کوئی شک ہے بھائی؟ عرض کیا کہ ان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں احمد ابن شعیب نسائی سنن النسائی. کون ہے ابھی عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی. یہ بھلے سنن النسائی جو بہت ہی معروف کتاب ہے صحاح ستہ میں سے, مسانید ستہ میں سے, کتب ستہ جو بھی کہنا چاہیں ان میں سے ایک کیا مؤلف ہے, سنن الکبریٰ کے بھی مؤلف ہے, اس کے علاوہ بھی اس کی کتابیں ہیں. یہ وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان لابن خلکان, ابن خلکان کی تالیف ہے. یہ بھی بہت کٹر انٹائی شیعہ ناصبی شخص ہے ابن خلکان. وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان تالیف ہے, بلی ابن خلکان صاحب کی تالیف ہے. یہ مجلد الاول طبع دار صادر میں یہ کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سن 2009 میں. دار صادر 2009 بیروت لبنان. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین زندگی نامہ نمبر 29 النسائی ابو عبد الرحمن احمد ابن علی ابن شعیب ابن علی ابن سنان ابن بحر النسائی الحافظ کانا امام عصره فی الحدیث. احمد ابن شعیب نسائی جو اپنے عصر زمانے میں امام عصر تھے, اپنے زمانے میں علم حدیث میں, یعنی سب سے بڑے پیشوا, سب سے بڑے عالم حدیث میں اپنے زمانے میں یہ تھے. وَلَهُ کتاب السنن, یہ کتاب سنن انہی کی ہے. وَسَكَنَ بِمصر, یہ مصر کے ساکن تھے. یہ اب زندگی میں چلے گئے مصر کو چھوڑ کے دمشق چلے گئے. فسئل عن معاویہ وما روی من فضائلہ, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ معاویہ کے فضائل میں ہمیں کچھ سنائیں. ان سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں معاویہ کے فضائل میں اظہار خیال کریں, آپ کچھ سنائیں. تو انہوں نے بیچارے نے کہا اما یرضى ان معاویہ ان یخرج رأسا برأس حتى یفضل. انہوں نے کہا کہ بھئی معاویہ بھی کوئی چیز ہے, معاویہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے آپ فضیلت مانگتے ہیں ہم سے کہ ہم اس کے فضیلت بیان کریں. اے معاویہ کو اگر ہم ذکر ہی نہ کریں تو بہتر ہے, کیوں آپ ہمیں چھیڑتے ہیں کہ اس کے فضائل بیان کریں. تو کیا ان کے ساتھ وفی روایت اخرى ما اعرف له فضیلة الا لا اشبع اللہ بطنک. اس نے کہا دوسری روایت میں کہا کہ میں اس کے متعلق تو کوئی فضیلت نہیں جانتا ہوں, بس یہ ہے کہ اس کی شان میں یہ حدیث ہے کہ خدا اس کی پیٹ کو سیر نہ کر دے. یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس مردود کو بد دعا دی ہے. بل وکان یتشیع، اور احمد بن شعیب نسائی تشیع کی طرف مائل تھے. تشیع یعنی تفضیل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام علی الخلفاء، یا شاید مثلا مراد یہ ہے کہ یہ بھلے امامت کے اعتقاد کی طرف مائل ہوتے تھے. بہرحال جو بھی قصہ تھا ان کا، فما زالوا يدفعون في حضنه حتى اخرجوه من المسجد، تو انہوں نے ان کی مارنا پیٹنا شروع کیا. تو جب انہوں نے معاویہ کی شان میں فضائل نہیں سنائی تو ان کو اتنا مار کے مسجد سے نکال دیا. وفی روایت اخرى يدفعون في خصییہ وداسوه، اس کے ٹیسٹیکلز کو خوب مارا انہوں نے. وداسوه، داسو کہتے ہیں کسی شخص کو اپنے پیر تلے خوب اس کو اپنے قدم کے نیچے اس کو خوب اس کو توڑ دیں، اس کو خوب ماریں پیٹیں اپنے قدموں کے نیچے اپنے پیروں، یعنی پوری جماعت ان پہ گر گئی، ان پہ ٹوٹ پڑی، ان کو مارنے لگی. احمد بن شعیب نسائی تو اس لیے ان کو وداسو ہو، ان کو پیروں کے تلے، منہ کے لات خوب، جو اپنے بڑے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے اور اتنے بڑے محدث، ان کو مارا کہ بھئی آپ کیوں، آپ ہمارے جو ہیں ماموں صاحب کے متعلق، ان کے ماموں جان کے متعلق کوئی فضیلت نہیں سنا رہے. ثم حمل الى الرملة فمات بها، پھر اس کو لے گئے شہر رملہ جو فلسطین شام میں ہے، دمشق، وہاں گئے، یہ بیچارے وہیں مر گئے. حافظ ابو الحسن دارقطنی کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں ان کے، اور علم جرح و تعدیل میں اور معرفت روات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ابو الحسن دارقطنی کا. بلی ابو الحسن دارقطنی کا بھی ایک کتاب سنن ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. لما امتحن النسائی بدمشق قال احملونی الى مکہ فحمل الیہا فتوفی بها. دوسرا قول یہ ہے کہ جب یہ مصیبت ان پہ ٹوٹ پڑی دمشق میں تو انہوں نے کہا مجھے مکہ لے کے چلو، مکہ لے کے چلے تو مر گئے وہاں پہ. دوسری روایت میں دارقطنی کہتے ہیں امتحن بدمشق فادرک الشہادہ فرحمہ اللہ تعالی. تو دارقطنی فرماتے ہیں کہ وہ دمشق میں وہ ان کا ابتلا ہو گیا، دمشق میں وہ ان پہ مصیبت ٹوٹ پڑی اور ادرک الشہادہ، شہادت انہوں نے حاصل کی. اور کہتے ہیں کہ خدا اس کو رحمت کرے. بس ہم کہتے ہیں اگر واقعی وہ شیعہ تھا خدا رحمت کرے، اگر شیعہ نہیں تھا تو خدا اس پہ غضب کرے. بلے دوسروں نے فرمایا وکان اماما فی الحدیث ثقتا ثبتا حافظا وکان خروجه من مصر فی ذی القعدہ. ثقتا ثبتا، بہت بڑا عالم دین تھا اور بہت محتاط تھا علم دین میں اور راست گو تھا. اب بہرحال میرے معزز ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی شہادت اور بلکہ اس کا وفات اسی مسئلے پہ، اس کا قتل اسی مسئلے پہ ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ معاویہ کو کوئی فضیلت ہی نہیں. لیکن میرے معزز ناظرین، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ثابت کریں کہ معاویہ کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں. ہمارا اصل مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ معاویہ مثلا ایک نادرست کردار ہے، کیونکہ معاویہ کی کیا اہمیت ہے. ہم تو معاویہ سے جو بڑے ہیں، نمبر 1 نمبر 2، ان دونوں کو توڑتے ہیں، بلکہ توڑ چکے ہیں. کئی سالوں سے عربی ہمارا جو چینل ہے اس میں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی کوئی. پہلے 2 سال انہوں نے خوب مقابلہ کیا، عمری علماء نے. جب ہم نے چینل پہلے کھولا، پہلے 2 سال انہوں نے خوب مقابلہ کیا. عمری جو حفاظ تھے، علماء تھے، مصر کے، سعودی عرب کے، اردن کے، شام کے، انہوں نے خوب ہمارا مقابلہ کیا، ہمیں شکست دینے کی کوشش کی. پھر ان کو مایوسی ہو گئی کہ یہ کسی بھی طرح سے ان کے بڑے سے بڑے عالم نے ہم سے مناظرہ کیا تو ان کو شکست ہوگی. تو یہ پھر ان کے بعد پھر یہ پیچھے ہٹ گئے، پھر اب کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو فتح کی کوئی امید ہے ہی نہیں سوائے مایوسی کے. میرے معزز ناظرین، میں کچھ ایسے روایات و احادیث آپ کو پیش کروں گا جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کی ہے، معاویہ کو گالی دی ہے، معاویہ کو فرمایا کہ معاویہ کافر دنیا سے مرے گا. یہ سب روایات مخالفین کی کتابوں سے ہم دکھائیں گے آپ کو، اور صحیح اسانید کے ساتھ.
اور صحت اسانید ثابت کر کے دکھائیں گے. اور ہمارا کھلا چیلنج ہے جس بھی شخص کو ان احادیث اور روایات کی اسناد میں یا ان کی دلالت میں کوئی شک و شبہ ہے تو ہم حاضر ہیں. ان کے بڑے سے بڑے محدث، ان کے علماء ہماری باتیں سنیں. اگر ان کے پاس رد ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت خوش ہوں گے کہ ان کے ردود کو سنیں، اور اگر ہماری گفتار میں کوئی خطا ہے تو اس کی تصحیح کر دیں. اگر ان میں تصحیح کرنے کی جرأت ہے، لیکن کہاں یہ جرأت ان کو آئے گی؟ ان کے آباء و اجداد کو بھی یہ کبھی جرأت نہ ہوگی. میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار. یہ مسند بزار کے نام سے بہت معروف و مشہور کتاب ہے فن حدیث میں، اور محدثین اس شخصیت کو جانتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بڑا محدث ہے جو نسائی کا قرین تھا اسی کے، اور بخاری اور مسلم کو یہ درک کر چکا تھا. یہ 3 صدی کا ایک بہت بڑا محدث ہے، اور اس کا کتاب مسند بزار ایک بہت بڑا مجموعہ ہے روایات و احادیث کا. البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف ابی بکر احمد بن عامر بن عبد الخالق العتکی البزار، مجلد 9، 9واں جلد. تحقیق ہے ڈاکٹر محفوظ الرحمن زین اللہ کی. مکتبۃ العلوم والحکم المدینۃ المنورہ، یہ پبلشر ہیں اس کتاب کی. یہ کتاب چھپی ہے کہاں؟ مدینہ منورہ میں. صلی اللہ علی نبینا وعطرتہ. سن 1418 مدینۃ العلوم والحکم المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے. میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں صفحہ نمبر 286 286. بہت عرصہ ہوا میں نے اردو میں بات نہیں کیا تو بہت سارے الفاظ بھول گئے. دیکھیں حدیث نمبر 3839. حدثنا السكن بن سعيد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وحدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه. سعید بن جمہان سفینہ جو غلام ہے ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی. ام سلمہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اور وہ اہل بیت کے شیعوں میں سے ہیں سلام اللہ علیہ، اور وہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بہت بہت چہیتے اور محبوب زوجہ تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بھلے اور جو بہت ساری دوسری زوجات تھیں جن کا شکل و صورت بھلے آپ جانتے سنے سمجھتے ہوں گے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا شکل و صورت میں بھی اور کردار و ایمان ہر لحاظ سے نہایت بلند مرتبے پہ تھیں. تو ان کے غلام کا نام ہے سفینہ. سفینہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا فمر رجل علی بعیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، پس ایک شخص جس کا نام اس نے ذکر نہیں کیا کہ وہ رجل شخص کون تھا، ہم بتائیں گے ثابت کریں گے شخص کون تھا. فمر رجل علی بعیر، پس ایک شخص جو سوار تھا ایک اونٹ پر وہاں سے گزرا. وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق، وہ شخص جو اونٹ پہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک قائد تھا، اس کے پیچھے ایک سائق. قائد کہتے ہیں جو اونٹ کو کھینچتا ہے، جو آگے ہوتا ہے. قائد رہنما کو بھی کہتا ہے نا، کیونکہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کے آگے جاتا ہے، راستہ آپ کو دکھاتا ہے. قائد اونٹ کا جو قائد ہوتا ہے وہ اس کے لگام پکڑ کے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اونٹ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اونٹ کو آگے آگے کھینچتا ہے. اور جو سائق ہوتا ہے وہ اونٹ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اونٹ کو پیچھے سے مارتا ہے کہ بھیا تو چلا جا. یہ قائد و سائق ہیں. تو ایک شخص اونٹ پہ بیٹھا تھا، ایک شخص اونٹ کے آگے، ایک شخص اونٹ کے پیچھے. وہ شخص کون تھا؟ آگے کون ہے، پیچھے کون ہے؟
اس شخص نے، اس منحوس نے اس کو ذکر، یعنی بزار نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ کون تھا. فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمایا، لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت فرمائے قائد کو جو اونٹ کے آگے جا رہا ہے، والسائق اور جو اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ راکب ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ان تینوں کو خدا نے متعال لعنت فرمائے. آپ کہیں تو اس کا کیا تعلق ہے معاویہ سے؟ ان کے ماموں سے کیا تعلق ہے؟ تو معاویہ کے بھانجو کچھ انتظار کرو، آپ کے ماموں کا ذکر آئے گا. اس روایت، اس حدیث کی سند کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ سند دیکھیں. سکن ابن سعید عبد الصمد حدثنا ابی، ایضا دوسرا سند حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمحان عن سفینہ. صحیح ہے سند، یہ سند آپ کے ذہن میں رہے، پھر ہم واپس آئیں گے. اس سند کا حکم کیا ہے بھائی؟ یہ ثقات ہیں نہیں ہیں؟ کیا مرتبہ ہے اس کا روایت کا؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف الحافظ بلے الہیثمی، ہیثمی صاحب کی تألیف مجمع الزوائد، جزء اول، طبع دار الفکر، چھپی ہے 1414 میں یہ کتاب. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 308 میں، صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 عن سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال لعن الله القائد والسائق والراكب. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کے حالت میں بیٹھے تھے، تشریف فرماتے کہ ایک شخص ایک اونٹ پہ وہاں سے گزرا، اس کے آگے ایک شخص تھا، اس کے پیچھے دوسرا شخص تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے قائد پر جو آگے جا رہا ہے ان کے، سائق پر جو اونٹ کے پیچھے ہے، اور راکب پر جو اونٹ پہ سوار ہے. رواہ البزار ورجالہ ثقات، اس حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں، پس حدیث کے سند کے لحاظ سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ شخص کون تھا جو اونٹ پہ بیٹھا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو اونٹ کے آگے جا رہا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو اونٹ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا؟ ہاں میرے معزز ناظرین، اس کو بیان کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی یا بیان نہیں کیا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بہت بڑے عمری مؤرخ ہیں، محدث ہیں، ان کا نام ہے احمد ابن یحییٰ البلاذری. بلاذری صاحب کا انساب الاشراف ہم نے کہاں رکھ دیا؟ انساب الاشراف کہاں گئی؟ یہ انساب الاشراف یہ میں نے یہاں رکھا. انساب الاشراف، انساب الاشراف جزء خامس، طبع دار الفکر. پہلے میں بتاؤں آپ کو بلاذری ہیں کون، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ کتابوں سے آپ نقل کر رہے ہیں. یہ سیر اعلام النبلاء ہے، محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی الترکمانی الناصبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء، جزء 13، 13واں جلد اس کتاب کی چھپی ہے مؤسسہ رسالت میں سال 1413 میں. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 162 میں آپ پائیں گے بلاذری صاحب کی جو زندگی نامہ ہے. البلاذری العلام، ادیب، الادیب، المصنف، ادیب ہے، مصنف ہے. کنیہ ہے اس کا ابو بکر، نام ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر، بغداد کے رہنے والے بلاذری کہلاتے ہیں.
کاتب صاحب تاریخ الکبیر، اور ان کی کتاب تاریخ میں مشہور ہے، اور وہی انصاب الاشراف ہے۔ بلی وکان کاتبا بلیغا شاعرا محسنا، بہت بلیغ مؤلف تھے اور بہت اچھے شاعر ہوتے۔ بلے اور یہ مأمون کے زمانے میں بغداد میں رہتے تھے، یعنی یہ بخاری سے اقدم ہے۔ بلے یا بخاری کے ہم عصر تھے تقریباً۔ سیر اعلام النبلاء میں ایک اور مقام پر بھی ان کا ذکر ہے، وہ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ سیر اعلام النبلاء مجلد نمبر 16، جلد نمبر 16، طبع الرسالہ، اس کتاب میں صفحہ نمبر 36 میں ان کا ذکر ہے۔ البلاذری الکبیر فهو احمد بن یحییٰ صاحب التاریخ الکبیر حافظ اخباری علامہ۔ احمد بن یحییٰ جو صاحب تاریخ کبیر ہیں وہ حافظ ہیں، محدث ہیں، اخباری ہیں، وہ روایات و احادیث کو اور اقوال کو انہوں نے نقل کی ہے، علامہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ادرک عفان ابن مسلم ومن بعدہ یعد من طبقۃ ابی داود صاحب السنن، یہ ابو داود سجستانی کے ہم عصر اور ان کا ہم طبقہ ہیں۔ تو یہ ان کا شان ہے میرے معزز ناظرین، یحییٰ احمد ابن یحییٰ ابن جابر بلاذری کی آپ نے تعریف سنی، اور دوسری کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، تاریخ ابن عساکر میں ان کا ذکر ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے، اور بہت سارے تو ان کو طبری سے بھی ان کی تاریخ کو بہتر تاریخ سمجھتے ہیں۔ اس بات پہ کا بھی میں آپ کو ذکر کروں کہ بہت سارے محققین ہیں جو ان کی تاریخ کو تاریخ طبری سے، جو بہت معروف و مشہور تاریخ ہے، ان سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے عصر الخلافۃ الراشدہ، تالیف دکتور اکرم ضیاء العمری، اس کا نام بھی عمری ہے، دیکھیے جناب، ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری، انہوں نے تاریخ خلافت الراشدہ لکھی ہے، اور یہ استاد تھے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں، اب شاید بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تدریس نہیں کرتے شاید یہ شخص، یہ معاصر ہیں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 15 میں انہوں نے مصادر تاریخ پہ گفتگو کی ہے، اور اس جملہ تاریخ بلاذری میں انہوں نے یہ کہا وَيُعَدُّ الْبَلَاذُرِيُّ أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري من حيث سعة المعلومات التي دونها والفترات التاريخية التي غطاها۔ بلاذری سب سے عظیم ترین مؤرخ مسلمانوں کے جانے جاتے ہیں طبری کے بعد، کیونکہ انہوں نے بہت وسیع معلومات کو اپنی کتاب میں انہوں نے درج کیا ہے، اور بہت سے اہم تاریخی دوروں کو انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا تاریخ بیان کیا ہے۔ لیکن کتاب انصاب اشراف احسن انتقاء للروایات وانقى اسانید واکثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی کتاب جو انصاب الاشراف ہے، ان میں روایات، تاریخی جو روایات ہیں، اسناد کے لحاظ سے وہ بہتر ہیں، صحیح تر ہیں طبری کے لحاظ سے، اور ثقات کی روایات کے ساتھ ان کی تطابق زیادہ ہے بالنسبت تاریخ طبری کے، یعنی اسانید کے لحاظ سے انصاب الاشراف تاریخ طبری سے بھی بہتر ہے۔ یہ کتاب ہے انصاب الاشراف۔ میرے معزز ناظرین ملاحظہ کیجیے، جمل من انصاب الاشراف، تالیف احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری، دار الفکر میں چھپی ہوئی یہ کتاب، دار الفکر بیروت لبنان۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 136 میں معاویہ ابن ابی سفیان کی زندگی کے ذکر میں، اس صفحہ کے آخر میں حدثنی خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ خلف ان کے استاد کا نام ہے،
اور یہ خلف جو ہیں دو حضرات ہیں میرے معزز ناظرین. ایک تو یہ روایت کرتے ہیں خلف ابن سالم سے، اور دوسرا روایت کرتے ہیں یہ خلف ابن ہشام البزار سے، اور یہ دونوں ثقہ ہیں. اور یہ دونوں، ایک تو مسلم کا خلف ابن سالم جو ہے وہ مسلم کا کے رجال میں سے ایک ہے، اور خلف ابن ہشام البزاز جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، وہ بھی میرے خیال میں نسائی ابو داود کے شیوخ میں سے ہیں. ان سب کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ صحیح سند ہے بالکل. عبد الوارث ابن سعید العنبری، عبد الوارث ابن سعید العنبری رجال بخاری و مسلم کتب اربعہ میں سے ثقہ ہیں، ان میں کوئی حرف ہی نہیں. وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جمحان سے. سعید ابن جمحان راوی ہیں ترمذی کے، نسائی کے، سنن ابن ماجہ کے اور سنن ابی داود کے، اور یہ بھی ثقہ ہیں، ان میں بھی کوئی مشکل نہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفینہ سے، سفینہ جو غلام تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، فمر ابو سفیان علی بعیر ومعه معاویہ واخ لہ، کہ وہاں سے ابو سفیان ایک اونٹ پر بیٹھے گزرے، اور ابو سفیان کے ساتھ کون تھا؟ معاویہ تھا، اور معاویہ کا ایک بھائی تھا. بس 3 لوگ تھے. ایک اونٹ پہ بیٹھا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے. معاویہ بھی ہے ان میں، ابو سفیان اونٹ پہ ہے، اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں نا، ایک آگے ایک پیچھے. احدہما یعقود البعیر والآخر یسوقہ، ایک بیٹا ابو سفیان کا وہ اونٹ کو جو ہے پیچھے سے دھکیل رہا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے آگے ہے، اونٹ کے آگے جا رہا ہے، وہ اونٹ کو کھینچ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا لعنت فرمائے حامل کو، محمول کو. حامل کون ہے؟ اونٹ جو حمل کر رہا ہے. محمول کون ہے؟ جو راکب ہے، سوار ہے، جو حمل ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ ابو سفیان. والقائد جو کھینچ رہا ہے اور جو پیچھے ہے. میرے معزز ناظرین، یہ واضح و آشکار ہے کہ ابو سفیان اونٹ پہ تھا، معاویہ اور معاویہ کا بھائی اس کے ساتھ تھا، جا رہے تھے اونٹ پر. صرف معاویہ، ابو سفیان اونٹ پہ تھا، 2 جو اس کے بیٹے تھے نیچے تھے. ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہ سند جو ہے یہ صحیح ہے میرے معزز ناظرین. یہی سند کتاب بزار میں بھی تھا، مسند بزار میں، لیکن اس میں اس نے ان کے اسماء کو، ان کے ناموں کو اس نے حذف کیا تھا. اور جانتے ہیں کہ معاویہ ان کے نزدیک اہم شخصیت ہے، تو اگر اسم کو یہ حذف کر دیں تعصب کے لحاظ سے تو یہ تو ایک معمولی چیز ہے. ان کو حق، میں نے کہا نا پچھلے درسوں میں کہ ان کے مذہب کی تبلیغ اور دفاع ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ 2 کام کریں. یا تو جھوٹ بولتے جائیں، جب یہ کارنر میں گر جائیں، کارنر میں جب بے بس ہو جائیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جائیں، اور یہ کہ یہ ہمیشہ حقائق کو اپنے عوام سے یہ چھپاتے جائیں. تو یہ سند میرے معزز ناظرین میں آپ کو دکھاؤں. خلف عبد الوارث ابن سعید سے، عبد الوارث ابن سعید جمحان سے، عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان، بلکہ عبد الوارث جمحان سے نہیں، عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سفینہ سے، بلکہ یہ درست نہیں، عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہے. عبد الوارث عن سعید ابن جمحان، عبد الوارث ابن سعید ہے، ابن سعید عن ابن جمحان ہے. علی کل حال اس میں چھاپ میں ایک اشتباہ ہے، کیونکہ عبد الوارث وہ سعید ابن جمحان سے روایت کرتا ہے، سعید ابن جمحان جو ہے وہ سفینہ سے روایت کرتا ہے. عبد الوارث خود بھی جو ہے وہ اس کے باپ کا نام سعید ہے. تو میں اس سند کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرے معزز ناظرین، اس کو دیکھیں. خلف جو ہے میں نے کہا 2 شخصیات ہیں جو اس کے شیخ ہیں، استاد ہیں، احمد ابن یحییٰ ابن جابر بلاذری کے. ایک ہے خلف ابن ہشام البزاز، اور ایک ہے خلف ابن سالم، اور دونوں ثقہ ہیں. اس لیے اگر یہ متردد ہے کہ کون سا خلف ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی اس کا بڑا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں یہ ثقات میں ہیں.
الکاشف، یہ ذہبی کے کتاب ہے جو اس نے رجال میں لکھی ہے، جرح و تعدیل میں لکھی ہے، مختصر کتاب ہے، جس کی 2 مجلدات ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے، انہوں نے کہاں چھپی ہے؟ دار القبلہ للثقافت الاسلامی، جدہ میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 374 میں دیکھیے، 374 میں خلف ابن سالم الحافظ ابو محمد المخرمی سنہ 231 میں اس کا وفات ہوا ہے۔ وہ شیوخ نسائی میں سے ہے، وثقہ النسائی، نسائی نے اس کی توثیق کی ہے۔ اور خلف ابن ہشام البزاز جو ہیں، مسلم سے ان سے روایت کی ہے، اور من نبلاء الائمہ، اور وہ ایک بہت شریف اور بہت ہی عظیم اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کے نزدیک تو سب امام ہیں۔ ان کی وفات بھی ہوئی ہے سنہ 229 میں۔ میم دال، یہ مسلم اور ابی داود کے اماموں میں سے، ان کے رجال میں سے ہیں۔ تو یہ خلف کی بات ہوئی۔ اور خلف روایت کرتے ہیں عبد الوارث ابن سعید سے، جو رجال بخاری و مسلم و کتب اربعہ میں سے ایک ہیں۔ میں ان کا آپ کو دکھاؤں، سیر اعلام النبلاء، ذہبی صاحب کی یہ کتاب ہے، جزء 8، طبع مؤسسۃ الرسالہ، جو سنہ 1417 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 300 پر آپ سعید، عبد الوارث ابن سعید کی جو ذکر ہے وہ دیکھیں گے۔ عبد الوارث ابن سعید عین، یعنی رجال بخاری و مسلم میں سے ایک ہیں۔ ابن ذکوان، وہ ان کا امام ہے۔ الثبت، بہت ثقہ انسان ہے، حافظ ہیں، بہت بڑے عالم علم احادیث ہیں۔ بھلے پھر ان کا زندگی کے کچھ حالات بتاتے ہیں کہ وہ کن کے شاگرد تھے، ان کے اساتید کون تھے، اور ان کی توثیقات، بھلے ان بہت ساری توثیقات بہت بڑے علماء سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سعید ابن جمحان، یہ کتاب ہے ذہبی صاحب کی کتاب، ذکر اسماء من تکلم فیہ وہو موثق، وہ شخصیات جن کا ذکر ہوا ہے، وہ جن کو بعض لوگوں نے جرح کی ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، جرح ان کا مسموع نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ طبع مکتبۃ المنار، سن 1406 حلب میں یہ کتاب چھپی ہے، بلکہ زرقاء اردن میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 27 میں مصنف کا آپ مقدمہ دیکھیے، فہذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن۔ یہ کتاب ان روات کی متعلق ہے جن میں کچھ جرح وارد ہوئی ہے لیکن ان کی جرح مقبول نہیں ہے، اور یہ ان روات جو ان کتاب میں ذکر کیا ہے، ان میں شاید ان میں کچھ ضعف ہو، لیکن یہ ان کی روایت ہمیشہ مقبول ہے، اور مرتبہ حسن سے، جو حسن جو ہے صحیح کی طرح حجت ہے ان کے نزدیک، مرتبہ حسن سے کبھی ان کی احادیث کم نہیں ہوا کرتی۔ تو اسی کڑی میں میرے معزز ناظرین، اسی سلسلے میں انہوں نے سعید بن جمحان کا ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 126 میں۔ بس صفحہ نمبر 84 میں میں معذرت چاہتا ہوں، 84 میں۔ یہ 85 میں، سعید ابن جمحان وثقہ ابن معین صاحب الشعبہ، یہ انہی اشخاص میں سعید ابن جمحان کا ذکر ہے، جن کے متعلق کوئی وہ
مقبول نہیں ہے، جن میں کے متعلق اگر کوئی تنقیص آ جائے تو ان کے متعلق کوئی قبول نہیں ہے۔ اور سفینہ جو ہیں وہ مولا ابن سلمہ، وہ صحابی ہیں، ان کا بھی ذکر میں آپ کو دکھاؤں، یہ رجال صحیح مسلم ہے، رجال صحیح مسلم المجلد الاول طبع دار المعرفہ، یہ ابن منجوی کی کتاب ہے، یہ بہت معروف کتاب ہے رجال صحیح مسلم ابن منجوی کی، ان کا وفات ہے سنہ 428 میں۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 295 میں 295 میں من اسمہ سفینہ، سفینہ مولا ام سلمہ، سفینہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو غلام تھے، لہو صحبت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خود صحابی ہیں اور صحابہ ان کے پاس سب عدول ہیں۔ تو یہ بتانے کے بعد پلٹ آتے ہیں انصاب الاشراف کی طرف۔ انصاب الاشراف احمد ابن یحییٰ ابن جابر بلاذری کی کتاب، مجلد پنجم، جزء خامس، صفحہ نمبر 136، آخر صفحہ پر حدثنا خلف حدثنا عبد الواحرث عن سعید بن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر ابو سفیان على بعیر ومعه معاویہ واخ له، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ابو سفیان ایک اونٹ پہ وہاں سے گزرے اور ابو سفیان کے ساتھ معاویہ، اور معاویہ کا ایک بھائی تھا، ایک جو ہے وہ اونٹ کو پیچھے سے دھکیل رہا تھا اور دوسرا اونٹ کو آگے سے کھینچ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لعن اللہ الحامل والمحمول، جو راکب ہے، جو مرکوب ہے، جو سواری ہے اور جو سوار ہے، خدا ان دونوں کو لعنت کرے، والقائد والسائق، اور قائد و سائق کو، جو ان کے پیچھے ان کے آگے ہیں، ان سب کو خدا لعنت فرمائے۔ اب یہ حدیث میرے معزز ناظرین اس طریقے سے اس کا صحت ثابت ہے، اور اس کے اور بھی طرق ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ صرف اس طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس مثلا ایک طریقہ واحد ہے، کئی طرق ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کو ہم اگلے جلسے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور بھی طرق ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو گالی دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو بیان فرمایا کہ یہ اسلام کے دین پہ یہ نہیں مرے گا، اور یہ سب احادیث صحیح ہیں مخالفین کے کتب سے، انشاءاللہ عمری علماء کے کتب سے یہ مطالب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ثابت کریں گے۔ یہ مطالب جب آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ حضرات جو بر صغیر پاک ہند کے رہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اب تو یہ شور بہت اونچا ہے بر صغیر پاک و ہند۔ پچھلے 30 سالوں سے جب سے ایران میں انقلاب ہوئی ہے تو اس کے بعد تکفیر کا ایک وسیع پیمانے پر تکفیر کا ایک موج، ایک طوفان شیعوں کے خلاف اٹھا ہے کہ یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور اگر شیعہ علماء حضرات دین کا دفاع کریں تو یہ باتیں علمی لحاظ سے دلیل و اسناد کے ساتھ مخالفین کو دکھایا جائے کہ اگر تم ہمیں تکفیر کرتے ہو کہ ہم صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو یہ باتیں تمہاری جہالت کی وجہ سے ہیں، یہ باتیں تو آپ کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ صحابہ کے متعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، قرآن میں آیات ہیں، آپ کے علماء نے ان آیات کی جو تفسیر کی ہے، بڑے علماء نے، ان سب سے جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے، جو ثابت ہوتا ہے، یہ ہے کہ سب صحابہ پاک لوگ نہیں تھے، کچھ صحابہ پاک تھے، ان میں سے اکثریت جو تھے وہ صرف بنام کے، برائے نام کے وہ مسلمان تھے، نہ اس سے زیادہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ باتیں وسیع پیمانے پر ہم اس کی تبلیغ کریں، اس کو پہنچائیں، تو آپ کو پتہ تو چل جائے گا، واضح ہوگی کہ تکفیر جو ہے وہ اس کی سانس رک جائے گی، تکفیر علماء جو ہیں ان کا منہ کالا ہو جائے گا، ان کے لیے وہ لاجواب رہ جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے بار الہ، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے مشکل کشا، ہمارے فریاد رس، ہمارے امام زمانہ صلواتک علیہ، ان کے
فرج میں تعجیل فرما، ان کو جلد از جلد اذن خروج و اذن قیام عنایت فرما، ان کی شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما، ان کی دشمنوں کو تباہ فرما، نابود فرما، ان کو دنیا و آخرت میں لعنت فرما، ان کی منکروں کو لعنت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے گناہوں کو بخش دے اے میرے مالک، اور ہمارے حاجات کو پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین مولائے کائنات سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو دل کی گہرائیوں سے پکاریں اور اپنی حاجتیں مولا سے مانگتے ہیں صاحب۔ یا علی مدد